हेलो एवरीवन। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और टेक्स्ट माइनिंग से रिलेटेड है को डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक है बैग ऑफ वर्ड का। पहले पार्ट में हम इसको थ्योरेटिकली डिस्कस करेंगे और दूसरे पार्ट में इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे पाइथन में। तो आइए आते हैं पहले पार्ट की तरफ। बैग ऑफ वर्ड असल में एक टेक्निक है जिसमें हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से मुराद टेक्स्ट यूनिट्स है। टेक्स्ट यूनिट के अंदर एक या एक से ज़्यादा सेंटेंसेस हो सकते हैं। तो हमारे पास जितनी भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स होंगे उसमें से यूनिक वर्ड्स को इकट्ठा करके हम वोकैबुलरी बनाते हैं। फिर हर एक डॉक्यूमेंट के लिए हम फीचर वेक्टर क्रिएट करते हैं और फीचर वेक्टर के अंदर जो वैल्यूज़ होंगे वो नंबर ऑफ अक्रेंसेस को रिप्रेजेंट करेगा फीचर्स के स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स के अंदर। इसको हम एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास दो डॉक्यूमेंट्स है। डॉक्यूमेंट 1 अहमद लाइक्स टू टेक टी इन द मॉर्निंग और डॉक्यूमेंट 2 है अहमद लाइक्स मॉर्निंग वॉक, अहमद लाइक्स टी। तो सबसे पहले इन दोनों डॉक्यूमेंट्स के लिए हम वोकैबुलरी बनाते हैं। ये हमारे पास दोनों डॉक्यूमेंट्स की वोकैबुलरी है। अब हम इसके लिए फीचर वेक्टर बनाते हैं। तो इसको हम एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। टेबल के जो हेडर्स होंगे वो इस वोकैबुलरी से आएंगे। अब हम देखते हैं कि अहमद का वर्ड डॉक्यूमेंट 1 के अंदर एक दफ़ा आया है, तो यहाँ पे हम 1 पुट करते हैं। इसी तरह लाइक्स, टेक, टी और मॉर्निंग के अल्फाज डॉक्यूमेंट 1 के अंदर एक दफ़ा आए हैं, तो यहाँ पे हम 1 पुट करते हैं। वॉक का लफ्ज़ डॉक्यूमेंट 1 के अंदर नहीं है, तो यहाँ पे हम 0 पुट करते हैं। इसी तरह डॉक्यूमेंट 2 के अंदर अहमद का वर्ड 2 दफ़ा आया है, तो यहाँ पे हम 2 पुट करते हैं। इसी तरह लाइक्स का वर्ड भी दो दफ़ा आया है डॉक्यूमेंट 2 के अंदर, तो यहाँ पे हम 2 पुट करते हैं। टेक का वर्ड डॉक्यूमेंट 2 के अंदर नहीं है, तो यहाँ पे हम 0 पुट करते हैं। टी, मॉर्निंग और वॉक के अल्फाज डॉक्यूमेंट 2 के अंदर एक दफ़ा आए हैं, तो यहाँ पे हम 1 पुट करते हैं। तो इस डॉक्यूमेंट 1 और डॉक्यूमेंट 2 के फीचर वेक्टर्स होंगे। डॉक्यूमेंट 1 का फीचर वेक्टर होगा 1 1 1 1 1 0 और डॉक्यूमेंट 2 का फीचर वेक्टर होगा 2 2 0 1 1 1। अब दोनों डॉक्यूमेंट्स के फीचर वेक्टर्स बन गए हैं, तो अब इन दोनों डॉक्यूमेंट्स की सिमिलरिटी हम आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं यूजिंग दीज 2 फीचर वेक्टर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वोकैबुलरी के अंदर जो फीचर्स हैं वो सिंगल वर्ड्स पे मुश्तमिल है। जिस तरह अहमद लाइक्स, टेक, टी, मॉर्निंग वॉक, ये सारी फीचर एक लफ्ज़ पे मुश्तमिल है। अगर हम वोकैबुलरी की फीचर्स इस तरह बनाएंगे कि उसके अंदर एक लफ्ज़ हो, तो इसका एक डिसएडवांटेज ये होगा कि वर्ड्स के जो ऑर्डर है सेंटेंस के अंदर, डॉक्यूमेंट के अंदर, या उसका जो कंटेक्स्ट है ये उसको इग्नोर करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी सेंटेंस के अंदर न्यू यॉर्क का वर्ड यूज़ हुआ है, तो ये इसको स्प्लिट करके न्यू और यॉर्क बनाएगा, जो कि मीनिंगलेस है। तो इस डिफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए हम बायोग्राम यूज़ करते हैं। बायोग्राम में हम जो वोकैबुलरी बनाएंगे उसके अंदर जो फीचर्स होंगे वो दो अल्फाज पे मुश्तमिल होंगे। हमारे पास ये 2 डॉक्यूमेंट्स है, तो हमारे पास इन दोनों डॉक्यूमेंट से सबसे पहले हम जो स्टॉप वर्ड से वो रिमूव करते हैं। स्टॉप वर्ड असल में हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होते, तो प्री प्रोसेसिंग में हम इसको रिमूव करते हैं। स्टॉप वर्ड्स रिमूव करने के बाद हमारे पास ये दोनों डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं। सेकंड स्टेप में हम इसकी वोकैबुलरी बनाते हैं, लेकिन इसकी वोकैबुलरी के अंदर जो फीचर्स होंगे वो कुछ इस तरह बनाएंगे कि वो दो अल्फाज पे मुश्तमिल हो। डॉक्यूमेंट 1 के फीचर्स होंगे अहमद लाइक्स टेक टी मॉर्निंग, और डॉक्यूमेंट 2 के फीचर्स होंगे अहमद लाइक्स मॉर्निंग वॉक अहमद लाइक्स और लाइक्स टी। तो इन सारे फीचर्स को कंबाइन करके
ہم دونوں ڈاکومنٹس کے لیے اوکیبلری بناتے ہیں. یہ ہمارے پاس اوکیبلری ہے دونوں ڈاکومنٹس کی. اب ہم آتے ہیں فیچرز ویکٹر کی طرف. تو اس کو ہم ایک ٹیبولر فارم میں ریپرزینٹ کریں گے اور ٹیبل کے جو ہیڈرز ہوں گے وہ اس اوکیبلری سے آئیں گے. اب ہم دیکھتے ہیں احمد لائکس کا جو فیچر ہے وہ ڈاکومنٹ 1 کے اندر ایک دفعہ آیا ہے، تو یہاں پہ ہم 1 پٹ کرتے ہیں. اسی طرح لائکس ٹیک ٹی مارننگ یہ ایک دفعہ آئے ہیں یہ فیچرز ڈاکومنٹ 1 کے اندر، تو یہاں پہ ہم 1 پٹ کرتے ہیں. یہ چاروں فیچرز ڈاکومنٹ 1 کے اندر نہیں ہے، تو یہاں پہ ہم 0 پٹ کرتے ہیں. اب آتے ہیں ڈاکومنٹ 2 کی طرف. ڈاکومنٹ 2 کے اندر احمد لائکس یہ 2 دفعہ آیا ہے، تو یہاں پہ ہم 2 پٹ کرتے ہیں. اس طرح یہ تینوں فیچرز ڈاکومنٹ 2 کے اندر نہیں ہے، تو یہاں پہ ہم 0 پٹ کرتے ہیں. اور یہ چاروں فیچرز لائکس مارننگ واک احمد لائک ٹی یہ ایک دفعہ آیا ہے ڈاکومنٹ 1 کے اندر، تو یہاں پہ ہم 1 پٹ کرتے ہیں. تو ہمارے پاس جو فائنل فیچرز ویکٹر بنیں گے، ڈاکومنٹ 1 کا فیچر ویکٹر ہوگا 1 1 1 1 0 0 0 0 اور ڈاکومنٹ 2 کا فیچر ویکٹر ہوگا 2 0 0 0 1 1 1 1. تو اب ہمارے پاس ڈاکومنٹ 1 اور ڈاکومنٹ 2 کے فیچر ویکٹر بن گئے ہیں. بیگ آف ورڈ ٹیکسٹ ڈاکومنٹ کی سملریٹی معلوم کرنے کے لیے کامنلی یوز ہوتا ہے، لیکن اس میں ایک ڈیفیشنسی ہے. As this techniques assign weightages to features in a document based on their occurrences, so جس فیچر کے اکرنسز زیادہ ہوں گے ڈاکومنٹس کے اندر اس کو زیادہ امپورٹنس ملے گی، اور جس کی اکرنسز کم ہوں گے اس کو کم امپورٹنس ملے گی. لیکن ہمارے پاس جو ڈومین اسپیسیفک ورڈز ہوتے ہیں، فیچرز ہوتے ہیں، یا جو کامنلی یوز فیچرز ہوتے ہیں جس طرح دے ون ویئر دا، اس طرح کے الفاظ زیادہ فریکوینسی کے ساتھ ریپیٹ ہوتے ہیں اور یہ الفاظ ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہوتے. لیکن بیگ آف ورڈ اپروچ ان الفاظ کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں. تو اس ڈیفیشنسی کو اوور کم کرنے کے لیے ہم TF-IDF کا اپروچ یوز کرتے ہیں. TF-IDF stands for Term Frequency Inverse Document Frequency, which measures importance of a word in the document as well as in the entire corpus. اصل میں اس کے 2 حصے ہیں. TF فیچر کی امپورٹنس کو میجر کرتا ہے ڈاکومنٹ کے اندر، جبکہ IDF فیچر کی امپورٹنس کو پوری کارپس کے اندر میجر کرتا ہے. اسی طرح TF-IDF دونوں اسپیکٹس ہیں، یعنی ڈاکومنٹ اور اوکیبلری دونوں اسپیکٹ سے ایک فیچر کی امپورٹنس کو میجر کرتا ہے. اب اس کو کیلکولیٹ ہم کس طرح کریں گے؟ تو اگر ہمارے پاس کوئی فیچر W ہو اور اس کی ہم TF کیلکولیٹ کرنا چاہیں تو اس کی اکرنسز کو ایک ڈاکومنٹ کے اندر کاؤنٹ کریں گے اور اس کو پھر ڈیوائڈ کریں گے اس ڈاکومنٹ کے اندر ٹوٹل نمبر آف ورڈ سے. اس طرح IDF ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں ٹوٹل نمبر آف ڈاکومنٹس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں نمبر آف ڈاکومنٹس سے جس کے اندر فیچر W ہوں اور اس کا پھر ہم لاگ لیتے ہیں. TF-IDF کے لیے ہم TF اور IDF دونوں کو ملٹیپلائی کرتے ہیں. اس کو ہم ایک ایگزامپل سے ایکسپلین کرتے ہیں. ہمارے پاس 2 ڈاکومنٹ ہے. ڈاکومنٹ 1 احمد لائکس ٹو ٹیک ٹی ان دا مارننگ اور ڈاکومنٹ 2 ہے احمد لائکس مارننگ واک آلسو احمد لائکس ریڈنگ. یہ ہمارے پاس 2 ڈاکومنٹس ہیں. تو سب سے پہلے ہم اس کی اوکیبلری بناتے ہیں. سب سے پہلے اس کے جو سٹاپ ورڈز ہیں وہ ریموو کرتے ہیں، کیونکہ سٹاپ ورڈز ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہوتے. تو سٹاپ ورڈز ریموو کرنے کے بعد یہ دونوں ڈاکومنٹس ہمارے پاس آ گئے ہیں اور اس میں سے جو سٹاپ ورڈز ہیں وہ ہم نے ریموو کیے ہیں. اس کے بعد ہم اس کی اوکیبلری بناتے ہیں.
ووکیبلری میں ہمارے پاس فیچرز آ گئے ہیں احمد لائکس ٹیک ٹی مارننگ واک اینڈ ریڈنگ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں ڈاکومنٹس اس ووکیبلری سے بنے ہیں۔ اب ہم اس کا ٹی ایف آئی ڈی ایف اور اس کے بعد ٹی ایف آئی ڈی ایف کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ تو اس کو ہم ایک ٹیبولر فارم میں ریپرزینٹ کریں گے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ووکیبلری کے اندر جتنی بھی فیچرز ہیں وہ ہم نے یہاں پہ لسٹ ڈاؤن کیے ہیں۔ یہاں پہ ہم ٹی ایف کیلکولیٹ کرتے ہیں، اس کالم میں ہم آئی ڈی ایف کیلکولیٹ کرتے ہیں اور اس میں ہم ٹی ایف آئی ڈی ایف کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں ڈاکومنٹ 1 کی طرف۔ ڈاکومنٹ 1 کے اندر ٹوٹل فیچرز 5 ہے۔ احمد لائکس ٹیک ٹی مارننگ، یعنی ٹوٹل نمبر آف ورڈز اس ڈاکومنٹ کے اندر 5 ہے، اور احمد کا ورڈ اس ڈاکومنٹ کے اندر یعنی ڈاکومنٹ 1 کے اندر ایک دفعہ آیا ہے، تو 1 کو ہم 5 سے ڈیوائڈ کرتے ہیں تو یہ ہمیں ڈاکومنٹ 1 کے اندر احمد کا ٹی ایف دے گا۔ اسی طرح لائک ٹیک ٹی اور مارننگ کے لیے ہم ٹی ایف کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ چونکہ واک اور ریڈنگ کے فیچرز ڈاکومنٹ 1 کے اندر نہیں ہے، اس کی اکرنس 0 ہے، تو 0 کو ہم 5 سے ڈیوائڈ کر کے اس کا ٹی ایف کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں ڈاکومنٹ 2 کے اندر۔ تو سب سے پہلے ہم اس کے فیچرز کاؤنٹ کرتے ہیں کہ ڈاکومنٹ 2 کے اندر ٹوٹل کتنی فیچرز ہے۔ تو 1 2 3 4 5 6 7، تو ڈاکومنٹ 2 کے اندر ٹوٹل فیچر 7 ہے۔ اب احمد کے لیے ڈاکومنٹ 2 کے اندر اس کا ٹی ایف کیلکولیٹ کرتے ہیں، تو احمد کا لفظ ڈاکومنٹ 2 کے اندر 2 دفعہ آیا ہے، اس کی فریکوینسی 2 ہے۔ اسی طرح لائکس کا ورڈ بھی 2 دفعہ آیا ہے، اس کی بھی فریکوینسی 2 ہے، تو 2 کو ہم 7 سے ڈیوائڈ کرتے ہیں تو یہ ہمیں احمد کا اور لائکس کا ٹی ایف دے گا۔ اس طرح ٹیک ٹی کے الفاظ ڈاکومنٹ 2 کے اندر موجود نہیں ہے، تو اس کا ٹی ایف 0 ہوگا۔ مارننگ واک اور ریڈنگ کے الفاظ ایک دفعہ آئے ہیں، تو یہاں پہ ہم 1 کو 7 سے ڈیوائڈ کرتے ہیں تو یہ ہمیں ان تینوں الفاظ کا ٹی ایف دے گا۔ اب ہم آئی ڈی ایف کی طرف آتے ہیں۔ یہ 2 ٹوٹل نمبر آف ڈاکومنٹس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، تو ہمارے پاس ٹوٹل نمبر آف ڈاکومنٹس 2 ہے، ڈاکومنٹ 1 اور ڈاکومنٹ 2۔ یہ 2 احمد کی اکرنسز کو ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ کتنے ڈاکومنٹس میں احمد کا ورڈ آیا ہے، تو دونوں ڈاکومنٹس میں احمد کا ورڈ آیا ہے، تو 2 کو ہم 2 سے ڈیوائڈ کر کے اس کا لاگ لیں گے تو یہ ہمیں احمد کا آئی ڈی ایف دے گا جو کہ 0 ہے۔ اسی طرح باقی فیچرز کے لیے بھی ہم آئی ڈی ایف کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ یہاں پہ واک کا آئی ڈی ایف 0.3 ہے، ٹوٹل نمبر آف ڈاکومنٹس 2 ہے اور واک کا ورڈ صرف ایک ڈاکومنٹ کے اندر آیا ہے، تو 2 کو ہم 1 سے ڈیوائڈ کرتے ہیں اور پھر اس کا لاگ لے کے اس کا آئی ڈی ایف معلوم کرتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں ٹی ایف آئی ڈی ایف کی طرف۔ تو چونکہ ٹی ایف آئی ڈی ایف میں ہم ٹی ایف کو آئی ڈی ایف سے ملٹیپلائی کرتے ہیں، تو یہاں پہ احمد کا ٹی ایف آئی ڈی ایف ڈاکومنٹ 1 کے لحاظ سے ہوگا 0، کیونکہ 0.2 کو ہم اس کے آئی ڈی ایف ان احمد کے آئی ڈی ایف 0 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ہمارے پاس 0 آ جاتا ہے۔ اس طرح ٹی کا ٹی ایف 0.2 ہے ڈاکومنٹ 1 کے اندر اور اس کا آئی ڈی ایف 0.3 ہے، تو 0.2 اور 0.3 کو ملٹیپلائی کر کے 0.06 آ جاتا ہے، جو کہ ٹی کا ٹی ایف آئی ڈی ایف ہے ڈاکومنٹ 1 کے اندر۔ اسی طرح اس کالم میں ہم ڈاکومنٹ 2 کے جو فیچر ہے اس کا ٹی ایف آئی ڈی ایف کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل ریڈنگ کا ٹی ایف ہے 0.14 اور اس کا آئی ڈی ایف ہے 0.3، تو اگر ہم 0.14 کو 0.3 سے ملٹیپلائی کریں تو اس کا ٹی ایف آئی ڈی ایف 0.0442 آئے گا۔ تو ٹی ایف ڈاکومنٹ کی امپورٹنس کو میجر کرتا ہے، فیچر کی امپورٹنس کو میجر کرتا ہے ایک اسپیسیفک ڈاکومنٹس کے اندر، اور آئی ڈی ایف پوری کارپس کے اندر ایک فیچر کی امپورٹنس کو میجر کرتا ہے۔ تو ٹی ایف آئی ڈی ایف دونوں اسپیکٹ سے
فیچرز کی امپورٹنٹ کو میجر کرتا ہے. تھینک یو.